الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ قابل احترام صدر اجلاس حفظہ اللہ ورعاہ، محترم ذمہ داران مسجد، اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر علماء، نوجوانوں، بزرگوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، زندگی کے 3 اہم مراحل ہیں اور ان 3 مرحلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرحلے کو 2 کمزور مرحلوں کے درمیان رکھا ہے۔ میری مراد جوانی کا مرحلہ ہے، جس میں صلاحیتیں بنتی ہیں، جس میں انسان اپنے اندر نئے حوصلے، نئے جذبات، نئی امنگیں اور ایک نئی تڑپ نوجوانوں میں جوانی کے مرحلے میں پیدا ہوتی ہے۔ اور نوجوان سوسائٹی کا ایک قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے نوجوانوں کی صحیح تربیت کی، نوجوانوں کی ہم نے صحیح تربیت کی اور ان پر اگر ہم نے توجہ دی تو سوسائٹی کی کامیابی اور انسانیت کی ترقی نوجوانوں کی تربیت اور نوجوانوں کی کامیابی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر عام لوگوں کی بنسبت حق کو قبول کرنے کا ایک غیر معمولی جذبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں جن غار والوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے تو دراصل یہ نوجوان تھے جنہوں نے وقت کے ظالم و جابر بادشاہ جس نے ان نوجوانوں کو قتل کی دھمکی دی لیکن دل میں ایمان پیوست ہو چکا تھا، انہوں نے ہر قسم کی آزمائش اور مصیبت کا مقابلہ کیا۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ یہ جو غار والے تھے یہ چند نوجوان تھے جن کا اپنے پروردگار پر کامل ایمان تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر تعالی انہم فتیہ وهم الشباب وهم اقبل للحق واہدى الى السبیل من الشیوخ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے اور نوجوانوں کے اندر عام لوگوں کی بنسبت، بزرگوں کی بنسبت حق کو قبول کرنے کی ایک صلاحیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر سب سے پہلے میں معاشرے کے ذمہ داران اور معاشرے کے والدین سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں پر نظر رکھیں، اپنے نوجوانوں کی تربیت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے حق میں خصوصی آپ ان کی تربیت کا انتظام فرمایا کرتے تھے۔ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیہ حزاورہ أي قاربنا البلوغ فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا۔ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، ہم چند نوجوان تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پہلے ہم نے ایمان کو حاصل کیا اور ایمان کے بعد ہم نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ معاشرے کے سرپرستوں کو چاہیے، بزرگ احباب کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے نوجوانوں کی تربیت کی فکر کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں اور یاد رکھیں کہ معاشرے کے نوجوانوں کی ہمیں ہمت افزائی کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی نوجوان غلطی کرتا ہے کتنے بزرگ احباب ہیں کہ اس نوجوان کو اپنے سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا ہی بہترین مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثل المؤمنین فی تواد
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. یاد رکھنا کہ معاشرے کے جو نوجوان ہیں اگر ان سے غلطی ہو جائے آپ انہیں دور نہ کریں, آپ انہیں اپنے سے الگ نہ کریں, بلکہ وہاں پر ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, ان کی اصلاح کی طلب اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے, کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کی مثال آپسی محبت, آپسی رحم و کرم کرنے کے سلسلے میں ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب اہل علم بیان کرتے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ ایک جسم کی طرح کا مطلب یہ ہے کہ اگر جسم کے کسی پارٹ کو اگر تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. اگر ہمارا نوجوان بگڑتا ہے تو پوری سوسائٹی اس مرض کو جو ہے محسوس کرے اور اس مرض کے لیے مناسب دوا اس کی تجویز معاشرے کے بزرگ لوگوں کو کرنی چاہیے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے اگر جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف ہو تو آپ اس حصے کو اپنے جسم سے الگ کرتے نہیں, اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں, اس کی اصلاح کرتے ہیں. تو گویا کہ یہی حال ہمارا ہونا چاہیے. ہمارا کوئی فرد اگر غلطی کرتا ہے اس کا مقابلہ آپ دعاؤں سے کریں, اس کا مقابلہ آپ نرمی سے کریں, اس کا مقابلہ آپ خیر خواہی سے کیجئے, اس کا مقابلہ ایک سچی طرف سے کیجئے. اس کے بعد دیکھیے کہ ہمارے نوجوان صحیح راستے پر آتے ہیں کہ یا نہیں. پیارے نبی کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی امت کے نوجوان اور خاص کر بچوں کے حق میں آپ نے کیسے ہمت افزائی فرمائی. یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے جو جوانی کی دہلیز پر ہیں. آپ نے اس نوجوان صحابی کے بارے میں فرمایا دیکھیے کیسے اللہ کے نبی ہمت افزائی کر رہے ہیں. اعلمہم بالحلال والحرام, حلال و حرام کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والے یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے. اور سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ بڑے پیارے انداز میں قرآن پڑھتے تھے. قرآن پڑھنے کا انداز بڑا پیارا تھا. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ سالم رضی اللہ عنہ کی تلاوت کو سنا تو آپ نے فرمایا ان کی تعریف میں الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل هذا. یہ اللہ کے نبی نے سالم رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا یہ ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ ہیں جن کی تلاوت بڑی اچھی تھی, جن کی آواز بڑی پیاری تھی. آپ نے ایک مرتبہ ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, آل داؤد کی ایک سر اے ابو موسیٰ تمہیں عطا کی گئی ہے. اور یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے جو نوجوان صحابی تھے جو بہت اچھا لکھا کرتے تھے, جن کی عمر 15 سال بھی نہیں تھی, لیکن اللہ کے نبی نے کاتبین وحی میں انہیں جو ہے شامل فرمایا اور بڑے ذہین تھے, بڑے انٹیلیجنٹ صحابی تھے. دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہ لغت الیہود, یہودیوں کی زبان سیکھنے کا آپ نے حکم دیا. اور 15 دن کی مختصر سی مدت میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کی زبان کو آپ نے سیکھ لیا. تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے سے بہت قریب کرنا چاہیے دوستو, تبھی ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. ان کے دلوں میں پائی جانے والی بیماریوں کا ہمیں علم ہو سکتا ہے اور اس کا علاج ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم نے یہ سمجھ لیا یہ نوجوان بگڑے ہوئے ہیں کبھی صحیح راستے پر نہیں آئیں گے, یاد رکھیں ہمارا فیوچر کوسچن مارک بن جائے گا. یا اگر معاشرے کے سرپرستوں کو چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو قریب کریں اور ان کی اصلاح اور تربیت کی فکر کرنی چاہیے. اور معزز نوجوانوں غور سے سنیے, میں آپ حضرات کی خدمت میں مختصر چند گزارشات اور پیغامات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا میں چاہتا ہوں. سب سے پہلا پیغام یہ ہے نوجوانوں دیندار بنو, فلاح انسانیت. اگر آپ انسانیت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں میں خصوصاً دینداری نظر آنی چاہیے. بے دینی ہر مصیبت کی جڑ بے دینی ہے. ہم نے یہ نہیں سوچا آج ہماری اپنی تجارت میں, کاروبار میں, معاشرتی زندگی میں, آپسی جو ہے حقوق کو ادا کرنے میں اور آپسی معاملات میں جو بہت خلل ہم محسوس کرتے ہیں اور جو بہت بڑی تباہی ہم محسوس کرتے ہیں, ہم نے یہ نہیں سوچا یہ نماز فجر سے غفلت کا نتیجہ ہے, تلاوت قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے, مساجد سے تعلق کا نہ ہونا یہ اس کا نتیجہ ہے. یاد رکھیں اپنے مسائل کا حل نمازوں میں تلاش کرو, اپنے نمازوں کا حل عبادات میں تلاش کرو, اپنے مسائل کا حل, اپنے مصائب کا حل اور اپنی بیماریوں کا حل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیمات میں تلاش کرو, تبھی یہ سارے مسائل ختم ہوں گے. یاد رکھیں نوجوان, اگر
اگر تمہارے اندر دین کے سلسلے میں جذبہ نظر نہیں آ رہا ہے، نماز فجر کی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، تلاوت قرآن آپ کے بس کی بات نظر نہیں آ رہی ہے، اور دینی مجلسوں میں اگر آپ کی شرکت نہیں ہو رہی ہے، یاد رکھیں یہ آپ کے بے دینی کے نقصانات ہیں جو آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، اور آگے چل کر پوری قوم کو اس کا نقصان بھگتنا ہوگا۔ تو اسی لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ دیندار بنو اور اللہ سے یہ سوال کرو، اے اللہ تیرے دین پر باقی رکھ اور تیرے دین کی تعلیمات کو آسانی کے ساتھ عمل کرنے کی تو مجھے توفیق عطا فرما۔ اپنے پروردگار سے دینداری کا مطالبہ کیجئے، تبھی ہماری زندگی سے بے دینی کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور بے دینی ختم ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا پیغام میں آپ نوجوانوں کی خدمت میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اے نوجوانوں، اپنی ذات کو نفع بخش بناؤ، اپنی ذات کو نفع بخش بناؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے غلط استعمال نے آج ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جوانی کا مرحلہ ایسا جس میں آپ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں اور علم سے مالا مال ہو سکتے ہیں، علماء سے آپ کا تقرب، مساجد سے آپ کی نزدیکی، دراصل اس سے آپ اپنی ذات کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو جوانی کی دہلیز پر بہت سال پہلے قدم انہوں نے رکھا، لیکن ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں۔ وہ تاریخ ساز انہیں بننا چاہیے، انہیں تاریخ رقم کرنی چاہیے، لیکن ایسا معاملہ بنا ہوا ہے ہمارے نوجوانوں کا، اللہ ہی رحم کرے۔ وقت کا قتل کرتے ہیں اور وقت کا خون کرتے ہوئے کتنے نوجوان ہمیں نظر آتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے حق میں زیادہ فائدہ مند ہو۔ اے نوجوانوں، اپنی ذات کو دوسروں کے حق میں فائدہ مند بنائیے، اپنی ذات کو دوسروں کے حق میں فائدہ مند بنائیے۔ اس دھرتی پر بوجھ بن کر ہمیں نہیں رہنا ہے، اس دھرتی پر ہمیں بوجھ بن کر نہیں رہنا ہے۔ اسی قوم کو یہ دنیا پسند کرتی ہے جس قوم کا وجود دوسروں کے حق میں باعث رحمت ہو، اس قوم کو یہ دنیا پسند نہیں کرتی ہے، اور نہ اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام و مرتبہ ہے۔ جو قوم لوگوں کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے، ہمیں بوجھ نہیں بننا ہے، اس دھرتی پہ ہمیں رحمت بننا ہے، اور اس دھرتی پہ ہمیں دوسروں پہ اثر انداز ہونا ہے، کیونکہ ہم قوم ہیں ایسی کہ دوسروں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، دوسروں کے دلوں کو ہم جیتتے ہیں۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان کہ جنہیں اپنی تہذیب پہ فخر ہونا چاہیے، لیکن دوسروں کی تہذیب سے متاثر ہو کر اپنی شناخت اور اپنی پہچان کو کھوتے ہوئے کتنے نوجوان ہیں جو ہماری سوسائٹی میں نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، شوق پرواز میں مہجور و نشے من بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدظن بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ اے نوجوانوں، یاد رکھو اللہ نے تمہاری عزت، تمہاری سربلندی اسلام میں رکھی ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو اپناؤ اور اس کے ذریعے سے اپنی ذات اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، فلسطین کی سرزمین میں جب عمر رضی اللہ عنہ نے قدم رکھا، آپ نے جو تاریخی جملہ فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمهما ابتغيتم العزة بغيره اذلكم الله، فمهما ابتغيتم العزة بغيره اذلكم الله۔ ہم ایسی قوم ہیں، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہماری عزت دی ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر اوروں کے کلچر میں، اوروں کی تہذیب میں اگر تم عزت و سربلندی کو تلاش کرو گے، اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ تمہاری سربلندی اسلام سے جڑنے میں ہے اور تمہاری کامیابی اسلام سے جڑنے میں ہے۔ تو لہٰذا اپنی ذات کو نفع بخش بناؤ اے نوجوانوں۔ اور اے نوجوانوں، ایک اور پیغام جو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، فرما بردار بنو، فرما بردار بنو، نافرمان نہ بنو۔ فرما برداری کا مطلب ایک اللہ کی فرما برداری، رسول کی فرما برداری، دین کی تابع داری، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آج نوجوانوں کا بہت بڑا المیہ یہ ہے، دوسروں کو خوش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو لاتے ہوئے کتنے نوجوان معاشرے میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ باہر آپ کا نام ہے، باہر آپ کا کام ہے، باہر لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ کے ماں باپ آپ کے سلسلے میں اگر خوش نہیں ہے، آپ کا رب بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ اپنے ماں باپ کو راضی کیجئے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، اسی میں آپ کی عافیت ہے، اسی میں آپ کی سربلندی ہے۔ اگر تم نے ماں باپ کو تکلیف دی، اللہ کی خاطر پہلے اپنے ماں باپ سے جا کے معافی مانگیے اور ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے۔ ان کی خوشی
खुशी से अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा, क्योंकि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी सुनाई है। क्योंकि हम देखते हैं नौजवानों, हम देखते हैं एक डिग्री याफ्ता कॉलेज में पढ़ने वाला नौजवान ये अपने लिए शर्म महसूस करता है, मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूं, माँ तरसती है, घर की कोई जरूरत है, लेकिन बाहर दहलीज पर खड़ी हुई है और बच्चों का इंतजार कर रही है, और उसका अपना नौजवान बंद कमरे में गलत ताल्लुकात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नजर आता है। अल्लाह के पास क्या जवाब दोगे नौजवानों? अल्लाह के पास क्या जवाब दोगे? अपने माँ बाप को खुश करो, अपने माँ बाप की खिदमत को अपने लिए बाइसे फख्र समझो। ये शर्म हया की बात नहीं है। आप डिग्री याफ्ता हैं, आप बड़े मर्तबे पे फाइज हैं, आप अपने माँ बाप के लिए बच्चे हैं, आप अपने माँ बाप के लिए बेटे और बेटी हैं, इसकी आपको लाज रखनी चाहिए। एक और पैगाम जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ वो ये है मुअज़्ज़ज़ नौजवानों कि अपनी जिंदगी की कद्र कीमत को पहचानो, जवानी की कद्र कीमत को पहचानो। अल्लाह ताला ने आपको एक सुनहरा दौर अता किया है, सुनहरा दौर अता किया है। इस दौर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, मुआशरे के बुजुर्ग लोगों से पूछ कर देखिए, वो कहेंगे लैत शबाब यऊदु, काश जवानी लौट आती, लेकिन लौटने वाली नहीं है। अल्लाह ने एक गोल्डन चांस आपको दिया है, इसको गनीमत समझकर अपने आप को बनाने, सोसाइटी को बनाने, अपनी जात को संवारने, सोसाइटी को संवारने में लगाओ। क्योंकि हमारा ये रवैया होना चाहिए, हर आने वाली सुबह एक नई उम्मीद लेकर आए, हर आने वाली सुबह एक नया वलवला लेकर आए। ऐसा ना हो कल हम नमाजी थे और आज की सुबह हम बेनमाजी बन गए, कल हमारा मसाजिद से ताल्लुक था आज हमारा मसाजिद से ताल्लुक ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आने वाला दिन हमारी जिंदगी में एक नया पैगाम लेकर आए, एक अमल के सिलसिले में एक नई उम्मीद लेकर आए। इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बड़ा बेहतरीन जुमला है आपका, मा नदिमतु अला शै, मा नदिमतु अला शै नदमी अला यौमिन गरबत शम्सुहु व नक़स फीहि अजली व लम यज़दद फीहि अमली। इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं किसी चीज पर नादिम नहीं हुआ, मैं किसी चीज पर शर्मिंदा नहीं हुआ, एक चीज पर मैं शर्मिंदा होता हूं कि दिन का सूरज गुरूब तो हो गया, मेरे अमल में किसी किस्म का इजाफा ना होया। मेरी मुद्दत तो कम हो रही है, मेरी जिंदगी तो कम हो रही है, लेकिन मेरे अपने अमल में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, तो उस दिन पर मुझे बड़ा अफसोस है। और आखिरी पैगाम यह है नौजवानों, आखिरी पैगाम यह है नौजवानों कि अपनी तन्हाई को बेहतर बनाइए, अपनी खलवत को बेहतर बनाइए। आज एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है नौजवानों का। बाहर तो बड़े दीनदार नजर आते हैं, बाहर तो बड़े मुत्तकी नजर आते हैं, आपके दिल में अल्लाह का कितना डर है? अगर ये जायजा लेना चाहते हैं, बंद कमरे में आपका अपने रब के साथ क्या मुआमला है, इस पर आप गौर करके देखें। क्योंकि कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी खलवत और तन्हाई को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। सलफ कहा करते थे, अगर तुम्हारी जलवत को बेहतर बनाना चाहते हो, अपनी खलवत को बेहतर बनाओ। मन असलह सरीरतह असलह अल्लाहु अलानियतह, जिसने अपनी तन्हाई को बेहतर बनाया, अल्लाह ताला उसके जाहिर को, अल्लाह उसकी जलवत को बेहतर बनाएंगे। सोशल मीडिया ने आज हमारे नौजवानों की तन्हाई को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि बाहर की जिंदगी में हमारे नौजवान खोखले नजर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से दूसरों को फायदा पहुंचे, अपनी तन्हाई को बेहतर बनाइए। कुरान मजीद का मुताला करते हैं, उस हवाले से हमें एक बेहतरीन नुक्ता मिलता है। अल्लाह ने सूरह मुतफ्फिफीन में कहा, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, जो नाप तोल में कमी करता है वो उम्मन समझता है कोई उसे नहीं देख रहा है। अल्लाह ताला वहां पर आगे झंझोड़ देने वाली एक आयत जिक्र करते हैं, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। ये नाप तोल में कमी करने वाले जो ये समझते हैं किसी की नजर नहीं पड़ रही है, कल क़यामत के दिन हशर की अदालत में अगर अल्लाह के पास अगर आपसे सवाल किया जाएगा, आप क्या जवाब दोगे? ऐ नाप तोल में कमी करने वालों, ऐ तन्हाई में गलती करने वालों, अगर हशर की अदालत में अगर अल्लाह ने बड़ी मजलिस में सबके सामने उस बुराई के सिलसिले में अगर हमसे सवाल किया, हमारा क्या जवाब होगा? इस तसव्वुर के साथ हमने जिंदगी बसर करनी चाहिए। बुराई के मौके मिलते हैं, अल्लाह के नबी ने खुशखबरी सुनाई, अगर किसी ने बुराई के उस मौके पर अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हुए अगर उस बुराई को छोड़ा, उसके नामे आमाल में एक नेकी लिखी जाती है। बस ये कुछ पैगामात थे जो मैंने आप नौजवान हजरात की खिदमत में रखा। ऐ नौजवानों, अपनी जवानी की कदर करो, अपनी जवानी की कदर व कीमत को पहचानो, उन बंदों में शामिल होने की कोशिश करो जिनके बारे में अल्लाह के
نبی نے خوشخبری سنائی، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں پروان چڑھایا ہو، ان نوجوان، ان خوش نصیب نوجوانوں میں ہمارا شمار ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اس شعر کے ذریعے سے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ داغ تیرے دامن کا دھلے نہ دھلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے نہ تلے، آج ہی کر گناہوں سے توبہ، اے نوجوان آج ہی کر گناہوں سے توبہ، کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے، کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے۔ اے اللہ تو مسلم نوجوانوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مسلم خواتین کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جب تک اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں باقی رکھ، تیرے دین پر باقی رکھ، خیر پر باقی رکھ۔ اے اللہ خیر پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما۔ اور جن حضرات نے اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا، اللہ تبارک و تعالی ان منتظمین اور ذمہ داران کو جزائے خیر دے، اور آپ تمام احباب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ شکریہ۔